मसीह में आप सब की सलामती हो। चौदह सब के जाम से यकूब सैमुअल। आज हम मैथ्यू 4 बाब 12 से लेकर 25 आयत तक का मुताला करेंगे, 25 तक। और ये पहले एपिसोड में, पहले वीडियो में यीशु के बारे में मैं बता चुका हूँ कि यीशु जब ये टेम्पटेशन पहाड़ पे थे तो उसके बाद वो इब्लीस छोड़कर चला गया और बाद में फरिश्तेगान आसमान से जो मुकर्रर किए गए थे कि यीशु की खिदमत करें, यीशु के आगे पीछे सब फरिश्ते आए और यीशु को 40 दिन के बाद उनको खाना पीना पेश किया गया और उन्होंने आराम किया और फरिश्तेगान उनकी खिदमत कर रहे थे। ये कलाम मुक़द्दस में इसी तरह लिखा हुआ है। जैसे कि हम गुज़श्ता वीडियो में भी देख चुके हैं या सुन चुके हैं या मैं वीडियो बना चुका हूँ, यीशु की पैदाइश से लेकर उसके काम करने तक फरिश्तेगान उसके साथ साथ, और खुशखबरी को जब यीशु की पैदाइश हुई थी तो सबसे पहले यीशु की खुशखबरी फरिश्तों ही ने दी और यीशु का नाम भी खुदावंद ही की तरफ से मुकर्रर किया गया था। यीशु का नाम फरिश्तेगान ने ही ज़मीन पर यूसुफ और मरियम को कहा कि ये नाम रखना कि ये खुदावंद की तरफ से ये नाम दिया गया है। तो इसी तरह हम आज बढ़ते हुए 12वीं आयत का मुताला करेंगे। ये 12वीं आयत, ये यीशु अपनी खिदमत का आगाज़ शुरू करते हैं। यीशु गलील में खिदमत का आगाज़ शुरू करते हैं। जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यीशु टेम्पटेशन पहाड़ ये जेरिको में है। जेरिको यरूशलेम से 30 या 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब यीशु अपना ये 40 दिन और 40 रात का रोज़ा ख़त्म करके और अपने काम को शुरू करते ये जेरिको में थे और जेरिको से गलील का जो सफ़र है वो तकरीबन 130 किलोमीटर है। यीशु उन वक्तों में चल कर गए या किसी गधे पर सवार होकर गए या किसी तरीके से गए, इस चीज़ का कलाम मुक़द्दस में मेंशन नहीं है। लेकिन ये सफ़र वहाँ से जेरिको से गलील तक इतना ही सफ़र बनता है कि आप गूगल में जाकर देख सकते हैं। तो पहले 2 आयत का मुताला करेंगे। हम 12वीं आयत और 13वीं आयत का मुताला करेंगे। जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ। यीशु ने जब ये सुना कि यूहन्ना को पकड़वा दिया गया है या पकड़ लिया है या हेरोदेस ने अपने कब्जे में कर लिया है या पकड़ लिया गया है, तो तब यीशु जेरिको ही में थे जब यीशु को इन बातों की खबर हुई। तो यीशु फिर जेरिको से ये गलील की तरफ रवाना हुए और ये गलील का सफ़र मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 130 किलोमीटर है। इसकी दूसरी आयत का मुताला करते हैं। 13वीं आयत, और नासरत को छोड़कर कुफरहनूम में जा बसा जो झील के किनारे ज़बूलून नफ्ताली की सरहदों पर है। यहाँ पर ये जो इलाका है जो इस्राएल के अंदर है, नफ्ताली की सरहदों पर है। सरहदों का मतलब कि ये बॉर्डर के ऊपर का इलाका है, ये सरहद का इलाका है। यीशु नासरत अपने माँ बाप के घर से ये झील की तरफ रवाना होता है। झील की तरफ, जो झील, और ये बहुत मशहूर है दुनिया में गलील की झील। ये वही झील है जिस झील पर यीशु अल मसीह अपने पाँव पर पानी के ऊपर चले थे। दुनिया में कोई ऐसा इंसान या कोई नहीं है जो कि पानी पे चल सके। यीशु ही पानी पर चले थे। और ये झील आप देखें कि इसी झील में वो जितने भी तकरीबन काफ़ी शागिर्द थे जो झील में मछलियां पकड़ा करते थे। इसी झील के किनारे किनारे
یسوع نے اپنا کام، اپنی منسٹری شروع کی اور اس کام کو آغاز کیا اور لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کیا۔ جب جیسس نے لوگوں کو پریچ کرنا شروع کیا تو یہ کہنا شروع کیا کہ خدا کی بادشاہ نزدیک ہے، توبہ کرو۔ اس سے پہلے توبہ کا سسٹم میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، فرق تھا۔ بچڑوں سے توبہ کی جاتی تھی، گناہ بخشائے جاتے تھے، بکریوں سے، بچڑوں سے، بینڈوں سے گناہ کو بخشوایا جاتا تھا۔ لیکن یہاں نیا آغاز شروع ہوتا ہے، نئی تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے۔ یسوع المسیح جو خداوند کی طرف سے بیٹا زمین پر انسانی بدن پہ آ گیا تو انہوں نے تعلیم دینا شروع کی۔ یسوع تعلیم 2 لوگوں کو بھی دیتے تھے، 100 لوگوں کو بھی دیتے تھے، ہزاروں کے مجمع میں بھی، ہزاروں لوگوں میں بھی وہ تعلیم دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو ہر طرح کی تعلیم دیتے تھے تاکہ لوگوں پر بڑی روشنی ہو۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 15ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ عزیزو 14ویں آیت، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ 15ویں آیت، زبلون کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کا گلیل ہے۔ وہاں پر جو بارڈر لائن تھی یہ غیر قوموں کی گلیل کہا جاتا تھا۔ غیر قومیں یہاں رہا کرتی تھی، غیر قومیں یہاں بسیرا کرتی تھی۔ یہاں پر اس علاقے کے جھیل کے چاروں طرف یہاں اس علاقے میں تقریباً 200 کے قریب گاؤں تھے، اور 200 گاؤں میں تقریباً لوگ رہا کرتے تھے، اور یہ سارا علاقہ غیر قوم کا تھا۔ اور ہم اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ آیت میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ یسایہ نبی یسوع کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کئی 100 سال پہلے یسوع کے بارے میں یسایہ نبی نے کیا کہا، اس کے اوپر ہم غور کریں گے۔ یسایہ 9 اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ یہ لوگ جن گاؤں کی میں نے بات کی ہے، یا گلیل کے پاس جو گاؤں تھے، یہ موت کے سائے کی وادی میں رہتے تھے۔ ان کے اوپر ایسے ہی مر جاتے تھے، ان کے اوپر کوئی خوشخبری نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا روشنی کیا ہے۔ جب یسوع المسیح ان علاقوں میں آئے، یہ اپنے گھروں سے نکلے، اپنے بال بچے سمیت نکلے، یسوع کے میرکل دیکھ کر سن کر یہ اپنے گھروں سے نکلے، کیونکہ یہ اپلیسی کوفتوں میں پھنسے ہوئے تھے، بڑے بڑے گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا، یہ تاریکی میں غرق تھے۔ یسوع المسیح جب ان کے درمیان پہنچا تو یہ بڑی روشنی تھی، یہ اس روشنی کی طرف یہ متوجہ ہوئے اور روشنی کی طرف یہ بھاگے، اور روشنی نے ان سب کو اپنے سایہ میں، اپنے روشن اقتدام میں، روشنی میں چھپا لیا تاکہ یہ لوگ بچ جائیں۔ آگے جیسے جیسے بڑھیں گے تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہ روشنی کیسے ان تک پہنچی۔ تو اسی طرح ہم 16ویں 17ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ 16ویں اور 17ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ 17ویں آیت، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ عزیزو، جب یسوع ان کو پریچ کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے، اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے معجزات ہوتے تھے، اندھوں کو، لنگڑوں کو
یہاں تک کہ جن میں بدروہیں، لشکر اور مرگی کے مریض اور طرح طرح کے لوگ بیماریوں میں مبتلا تھے، وہ ٹھیک ہو رہے تھے۔ وہ یسوع کے کہنے پر ہی ٹھیک ہو رہے تھے۔ یسوع کی آواز سے ان کے جسموں سے بدروہیں بھاگ جاتی تھی۔ یسوع نے پریچ کرنا شروع کیا۔ یسوع سب کچھ کرنے میں قادر مطلق تھے۔ کسی پر ہاتھ رکھتے تھے، اس کے اندر سے بیماری جاتی رہتی تھی، کیونکہ وہ خود خداوند تھے۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع المسیح نے ان وقتوں میں صرف 3 سال ہی ہمیں اور آپ کو پریچ کیا۔ جیسا کہ کلام مقدس ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے، دنیا کے پاس میں بھی ہے، نیٹ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نیٹ میں جائیے اور اردو بائبل دیکھیے، اور یہاں کوئی بھی کسی لینگویج میں بائبل کو آپ اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں اور تفسیر کر سکتے ہیں اور تحقیق کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہر زمانے میں بائبل یکساں تھی، ہر زمانے میں بائبل یکساں تھی۔ جب یسوع تھے تب بھی لوگ انہی باتوں پر یقین رکھتے تھے اور بچتے تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سول بادشاہ کو جانتے ہیں، سول بادشاہ کو بری روح تنگ کرتی تھی، اور وہ روح اس کے بیڈ کاموں کی وجہ سے اس کے اوپر آئی تھی۔ اور سول بادشاہ نے کیا کیا کہ داؤد بادشاہ کو بلایا کرتا کہ میوزک کرے تاکہ اس کو آنند اور آرام ملے۔ ان وقتوں میں کوئی بھی ان کے پاس ایسا آنسر نہیں تھا کہ بری روح کو وہ نکال سکیں اور کچھ کر سکیں۔ ان وقتوں میں ان کے پاس نبی پیغمبر تھے۔ نبی پیغمبر ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے۔ ابھی جب نئی تعلیم یسوع کی تعلیم آئی تو یسوع کے نام لینے سے، جب آپ دنیا ابھی یسوع کا نام لے کر لوگوں کے اندر سے بیماریاں ختم کرتے ہیں، لوگوں کے اندر سے بدروحوں کو نکالتے ہیں، لوگوں کے اندر سے گناہوں کو نکالتے ہیں، باپ بیٹا روح القدس کے نام میں اتنی پاور ہے، یسوع کے بلڈ میں اتنی پاور ہے۔ یسوع کا بلڈ مانگے تو اس میں اب پاور آ جاتی ہے۔ یسوع کے خون پر، یسوع کے نام پر، باپ بیٹے پر ہمارا مکمل ایمان ہے، مسیحیوں کا مکمل ایمان ہے۔ جب ہمارے پاس یسوع کا وہ نام، جو کہ دنیا میں یہ نام ایسا نام ہے جس پر کوئی انسان گناہ نہیں ثابت کر سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت ایسے برے کام کیے، نبی پیغمبروں نے بڑے بڑے برے کام کیے۔ یسوع کے اوپر موسیٰ سے بھی قتل ہوا تھا، اور بہت سارے ایسے نبی پیغمبروں کو میں جانتا ہوں۔ داؤد نے بھی وہ اوریا کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کے خاوند کو مروایا، اور بڑے بڑے ایسے کام ہیں جو کہ ان سے خطائیں ہوئیں، لیکن یسوع کے نام پر، یسوع کے کام پر، یسوع کے زندگی میں آپ کوئی بھی خطا ڈھونڈ نہیں سکتے۔ کوئی بھی خطا انہوں نے کی نہیں ہے، اور اسی نام نے دنیا پر فتح حاصل کی، موت پر فتح حاصل کی، اور آسمان پر چلے گئے، اور دوبارہ وہ واپس آنے والے ہمارے اور مسیحیوں کے ایمان کے مطابق وہ دوبارہ آئیں گے اور جسٹس کریں گے۔ ان لوگوں کا بھی جسٹس کریں گے جنہوں نے بیڈ زندگی گزاری، ان لوگوں کا بھی جسٹس کریں گے جنہوں نے یسوع نام والے لوگوں کو تنگ کیا اور پریشان کیا، قتل کیا اور غرق کیا، اور طرح طرح کی پریشانیوں میں لے کر ان کا بھی جسٹس ہوگا۔ یہ آپ یہ نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ہوگا۔ کلام مقدس، یہ ہمارا کلام مقدس سچا، یہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ایسا ہی ہے۔ بہت سارے ایسے مقرر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر تبدیل ہوا ہے تو وہ بتائیں کہاں سے تبدیل ہوا ہے۔
ان کے پاس ایسا کوئی شواہد نہیں ہے کہ وہ بتا سکے، وہ صرف ایسے پھڑ پھڑاتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ کسی کلام مقدس انجیل کو، زبور کو، کیونکہ کلام مقدس سچائی ہے، اس کو پڑھنے سے، بولنے سے، اس کو ایکسیپٹ کرنے سے ان کو خوف آتا ہے، کیونکہ ان کے اندر گندگی ہے، ان کے اندر سے گند نکلتا ہے۔ ہمارا کلام یکساں ہے، اور یہ جو کلام مقدس اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ جوڑا گیا، اسی لیے جوڑا گیا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو پرابلم آئی تھی، جو ان سے خطائیں ہوئی تھی، وہ بھی عیاں ہیں، چھپائی نہیں گئی۔ کوئی بات اس میں سے نہیں چھپائی گئی کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیوں کیا، کیسے کیا، سارا کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں، لیکن جب ہم غور سے اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے، تو ہمیں سمجھ لگے گی کہ کلام مقدس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چھپائی گئی ہو۔ کہنے سے کوئی بھی کیسے، جیسے میں نے پہلے گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ شیطان کلام مقدس کو جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے گا، شیطان نے یسوع کو کہا تو مجھے سجدہ کر کے ساری دنیا، ساری بادشاہ میں تجھے دوں گا۔ جیسے کہ ابلیس نے خداوند کے سامنے وہ کلام رکھا، 91 زبور میں، جو 91 زبور میں 11ویں 12ویں آیت میں لکھا ہے، فرشتگان اگر تو اوپر سے گرے گا، فرشتگان اپنے ہاتھ نیچے کر دیں گے، تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ یہ شیطان نے کوٹ کیا یسوع کو، وہ اس کلام کو کوٹ کیا، وہ چکر پہ چکر دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے مقررین ہیں، وہ لوگوں کو چکر دیتے ہیں، لوگوں کو بپتا میں ڈالتے ہیں کہ ایسے ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ بھی پکڑے جاؤ گے۔ یہ کلام مقدس کو جھوٹا کرنے والے غرق ہو گئے، جھوٹا کرنے والے خاک میں مل گئے، اور کوئی بھی کلام مقدس کو جھوٹا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم بڑھتے ہوئے آگے، میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوکا 4 اس کی 16 سے 30 آیت کا گھروں میں مطالعہ کریں، آپ کو بہت ساری باتوں کی سمجھ آئے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ ہے کہ میں نہیں ڈال سکتا کہ لوگ، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا، لوگ اتنی لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے 18 اور 19 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہر گیر تھے۔ 19 آیت، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ عزیزو، جب ہم اس آیت کا غور کرتے ہیں کہ یسوع میں اتنی ان کی وہ پاور، اور وہ جو بات کہتے تھے لوگوں کے اوپر اثر کرتی تھی، جیسے کہ وہ جھیل کے کنارے چل رہے ہیں، چلتے چلتے انہوں نے 2 بھائی اپنے ماہی گیر تھے، اور وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اپنی کشتی میں کام کر رہے تھے، یا جال بن رہے تھے، یا کچھ ایسا کر رہے تھے، تو انہوں نے صرف ان کو حکم کیا کہ میرے پیچھے ہو لو۔ یسوع چلتے جا رہے، وہ پیچھے ہو لی، اپنا سارا کام چھوڑا، یسوع کے پیچھے چلے آئے۔ جب وہ یسوع کے پیچھے آئے تو یسوع نے کہا آج سے تم ماہی گیر نہیں، آدم گیر بنو گے۔ آدم گیر کیسے؟ ان کو یسوع نے تیار کیا، تعلیم دی، ان کو بتایا، کیونکہ وہ یسوع کے ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، سوتے تھے، سارا کچھ وہ کرتے، تو یسوع کو وہ جاننا شروع ہوئے، اور وہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور یہ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اندریاس، یہ سمندر میں یعنی اس جھیل میں مچھلیاں پکڑتے تھے۔
मछलियाँ पकड़ना ये बड़ा फन है, बहुत काम है। और लोग वो मछलियाँ पकड़ के अपना घर बार चलाते थे, अपने घर के सारा सिस्टम चलाते थे। तो यीशु ने कहा ये सारे काम छोड़कर मेरे पीछे हो लो, तो मैं तुम्हें आदमगिरी बनाऊंगा। वो फौरन छोड़कर पीछे हो लिए। ना उन्होंने कोई ताकत का यूज़ किया, ना उन्होंने पावर का यूज़ किया, ना उनको कोई झड़की दी, ना गुस्से से बोले, आहिस्ता से आराम से बोले कि मेरे पीछे हो लो। कोई किसी किस्म की उन्होंने ऐसी काम नहीं किया जिससे वो खौफज़दा होकर यीशु के पीछे आए कि वो इस गलील में बहुत खौफज़दा आदमी है जिसके पीछे हम चल रहे हैं कि उसके पीछे अगर ना जाएंगे तो हम फना हो जाएंगे। वो बड़े मुलायम अंदाज में यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। वो सारा कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए और अपना काम छोड़कर यीशु के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। और एक की शायद का मुताला करेंगे। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये मछलियों की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और 2 भाई यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, अपने बाप जब्दी के साथ किश्ती में अपने जालों की मरम्मत कर रहे थे। उनको बुलाया। थोड़ा सा आगे निकले, ये 2 भाई तो यीशु के साथ मिल लिए। थोड़ा आगे निकले तो उनको और 2 भाई मिले, जब्दी के 2 बेटे थे। ये भी वहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो झील में काम करते थे, अपने जालों को मरम्मत कर रहे थे ताकि वो मछलियों को पकड़े। ज़्यादातर लोग शिकार रात को किया करते थे, रात को जाल फेंका करते थे। और वो अपने बाप के साथ ये काम में मसरूफ़ थे, जालों की मरम्मत कर रहे थे। और उनके बाप के सामने यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो। वो अपना काम, अपने बाप की जो वो दुनियावी बाप था, वो बात को छोड़कर, काम को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। और वहाँ से आगे बढ़कर और 2 भाई यानी जब्दी के ये दोनों बेटे बुलाया और यीशु के पास आए। यीशु अपनी वो ये जो जीसस के साथ जो शागिर्द चल रहे थे, इनको नहीं पता था कि ये आखिरी वक्त में जब दुनिया का जस्टिस होगा 12 तख्तों पर यही यीशु के साथ बैठे होंगे। इतनी बड़ी पावर में जाने वाले ये मछेरे, ये टैक्स कलेक्टर और वो लोग जो यीशु के 12 शागिर्द थे, वो जब यीशु दुनिया का जस्टिस करने के ये 12 तख्तों पर बैठकर ये इंसाफ करेंगे। और ये इतनी बड़ी पावर इनको खुदा ने, यीशु अल मसीह ने दी। और ये दुनियावी काम जो वो कर रहे थे वो वक्ती तौर पर था कि अपने घर को चलाना, अपने घर के खाने के लिए इंतज़ाम करना और अपनी ज़िंदगी को बसर करने के इंतज़ाम करना। वो तब नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है और हम किस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। तो अज़ीज़ों, जब खुदावंद आपको, हमें या दुनिया पर हाथ रखता है या दुनिया को अपनी तरफ खींचता है या कलाम मुक़द्दस देता है उनको समझने के लिए कि आप समझे, और जब आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं तो खुदावंद आपको भी बड़ी बरकतों से लबरेज करता है। बड़ी हमें आपको भी खुदावंद की तरफ ध्यान करना है, क्योंकि जब हम खुदावंद की तरफ ध्यान करेंगे तो खुदावंद अपना बरकत वाला हाथ हम पर रखेंगे। जैसे हम दुनियावी माँ बाप हैं, अपने बच्चों पर बरकत का हाथ रखते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, जवान करते हैं, यहाँ तक कि उनको
پڑھائی لکھائی میں کامیاب کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کامیاب ہوں، اسی طرح خداوند بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو اور اس دنیا میں آپ ایسا کچھ کرو تاکہ آئندہ کی دنیا میں آپ کامیاب ہو کر روحانیت کی طرف اور خداوند کی طرف اور اس مقام میں پہنچو جو خداوند نے آپ کے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو اسی طرح ہم 21 اور 22 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ عزیزو 22 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ 22 آیت، وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ ایک دم وہ فوراً 20 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ متی 4 باب اس کی 22ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ 23ویں آیت کو بھی پڑھتے ہیں۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح بیماریوں، ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ عزیزو کتنی خوبصورت بات، خوبصورت کلام۔ وہ فوراً ہی یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، کلام مقدس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ یسوع نے کوئی بات غصے میں کہی ہے، نہیں، یسوع نے بڑی عاجز حلیمی سے کہا اب میرے پیچھے آؤ، میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ تو انہوں نے آگے سے کوئی اصرار نہیں کیا، آگے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم پیچھے چلیں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ وہ فوری طور پر کام اپنا چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع اپنی ٹیم کو تیار کر رہے تھے کہ وہ پورے علاقے میں، پورے یروشلم میں، اسرائیل کے اندر، غیر قوم کے اندر یسوع کی منادی کو شروع کرے، یسوع کے کام کو شروع کرے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی مسیحیوں کی ہے، سب سے زیادہ زور آور ممالک مسیحی ہیں، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی مسیحیوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ ایجاد کے مالک مسیحی ہیں، سب سے زیادہ پیسہ، سونا، چاندی، ہر طرح کا سامان، ٹیکنالوجی، ہر طرح کی چیز مسیحیوں کے پاس ہے۔ ایجاد جس چیز پر آپ ہاتھ رکھیں گے، سرچ کریں گے، آپ کو کسی مسیحی کا، امریکن کا، یورپین کا یا کسی اور کا ایسا نام ملے گا جس نے وہ چیز ایجاد کی۔ یہ جو نیٹ ہے، یہ جو ٹیلی فون ہے، یہ جو کیمرہ ہے، اس پہ میں جو بات کر رہا ہوں، ہزاروں کلومیٹر دور، میں آپ سے دور بیٹھا ہوا ہوں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم اور آپ نزدیک ہیں۔ یہ کس کی ایجاد ہے؟ 24 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروئیں تھی اور مرگی والے مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ عزیزو یسوع المسیح جب خدمت کا کام شروع کیا، لوگوں کو اچھا کرنا شروع کیا، لوگوں پر روشنی ٹھہری، لوگ سمجھ گئے کہ یہی یسوع المسیح ہے جس سے ہماری بچت ہے۔ اور لوگ جیسا کہ کلام مقدس میں لوگ بیمار تھے، مرگی کے مریض تھے، طرح طرح کی بیماریوں میں پڑے ہوئے تھے، لیپرز اور بہت ساری ایسی بدروں میں گرفتار تھے، جنات میں گرفتار تھے، سب لوگ یسوع کے پاس آئے۔ یہاں تک کہ سوریا سے بھی لوگ یسوع کے پاس ہے۔ سوریا آج کا سیریا، آج کا سیریا۔ ہم جب ہزاروں سال پرانا مطالعہ کریں تو سیریا ان وقت بت پرستی میں مصروف تھا اور اس کے بعد
यीशु के आने के बाद सीरिया में मसीहत पनप पड़ी। सीरिया में जब आप गौर करेंगे आपको बहुत बड़े बड़े चर्चेस नज़र आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्रीज नज़र आएंगी। यीशु का नाम सीरिया तक पहुंचा और सीरिया में यीशु की लोग ठहर गए। यीशु के ऊपर यकीन रखने वाले लोग ठहर गए और इत्मीनान करने वाले लोग ठहर गए। यीशु पर सीरिया ईमान लेकर आया और सीरिया में मसीहत बहुत तेज़ी से बढ़ गई। और सीरिया में जब हम गौर करते हैं, सीरिया में 1700 साल पुराने चर्चेस मौजूद हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ मसीहत बहुत तेज़ी से पनपी थी, बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। आहिस्ता 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 वहाँ फिर गुनाह ने जन्म लिया और लोग मसीहत से दूर होना शुरू हुए। अब आपके सामने सब कुछ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो यीशु की जो तालीम थी, यीशु की जो खुशखबरी थी, पूरी दुनिया पर पहुंचनी शुरू हुई। चर्चा शुरू हो गया कि यीशु अल मसीह जो नासरी है, यीशु नासरी है, वो अपना हाथ रखे, उसके कपड़े को छू ले तो उसमें से बीमारियां जाती रहती हैं। ऐसी तालीम शुरू हुई और लोग ईमान लेकर आए। तो अजीज़ों, मैं 25वीं आयत का मुताला, ये अख्तामी आयत है और इसके बारे में देखते हैं। हम 25वीं आयत का मुताला करेंगे। 25वीं आयत का मुताला करेंगे। और गलील और दमश्क और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। अजीज़ों, ये जब हम नेट पर मुताला करते हैं, उन वक्तों को देखते हैं, ये जो शहरों के नाम दिए गए हैं, गलील, दमश्क, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन के पार यानी आज का जॉर्डन, यरूशलेम, गलीली लोग, ये सारे मिलकर यीशु के पीछे हो लिए। ये कोई 2 लाख, 3 लाख, 20 लाख नहीं थे, ये तकरीबन 30 लाख लोग थे। ये उसी वक्त जब यीशु यरूशलेम से या वहाँ से नासरत पहुँचे हैं, तो यीशु ने अपना काम शुरू किया। हो सकता है पहले 6 महीनों में ये सारा काम मुकम्मल हुआ और लोगों में चर्चा हुई और लोग, इतने लोग, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग यीशु के पीछे थे। और यीशु ने बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़े लोगों को तबलीग किया, उनको बताया, उनको तौबा के मतलब बताया, उनको बादशाह की खुशखबरी दी और नए अहदनामे में एंटर किया, जो कि खुदाई कुदूस ने अपना बेटा ज़मीन पर भेजा इंसान के बदन के रूप में। तो अजीज़ों, ये इख्तामी आई थी। तो इसी तरह मैं आपके सामने बाकी अबाब का मुताला करता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा में आप सबकी सलामती हो।